السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم ایک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، جس میں نہ صرف شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے بلکہ مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رحمتوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ شیطان کو اس لیے بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے اور ان کو ہر وقت برگلاتا ہے اور نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ تو اس کو بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ میں مسلمان خوب اچھے طریقے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹ سکیں۔ غیر ممالک یعنی کہ نان مسلم کنٹریز میں بھی نہ صرف اس مہینے کا مکمل طور پہ احترام کیا جاتا ہے بلکہ وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اشیاء خورد و نوش کو نہایت سستا کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ اب ہم غیر ممالک میں تو رہتے نہیں، تو بات کرتے ہیں اپنے ملک کی اور اس مقدس اور رحمتوں والے مہینے میں مسلمانوں کے طرز زندگی کی۔ میرا نام ہے عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں AB انسائیڈ آؤٹ۔ پاکستان میں مہنگائی کا رونا تو ایک عام سی بات بن چکی ہے، لیکن رمضان کا چاند نظر آتے ہی اس مہنگائی کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ 50 روپے کی چیز 1 منٹ میں 200 روپے کی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہر دکاندار نے ان تمام پروڈکٹس کو پہلے سے خرید کر سٹاک کیا ہوتا ہے، یعنی کہ سستے داموں میں، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ ماہ مقدس شروع ہو اور وہ اپنی پروڈکٹس کو 10 گنا زیادہ دام پر بیچ سکیں۔ حالانکہ انہوں نے خود بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، مگر ان کے دل میں پیسے کی ہوس کو لے کر کوئی رحم نہیں ہوتا۔ ایک ریڑھی والا بھی اس ماہ مقدس میں ریٹ کے معاملے میں جلاد بنا ہوتا ہے اور سارا قصور مہنگائی کے معاملے میں حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ چلو مان لیا کہ اس میں حکومت کی ہی غلطی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم انفرادی طور پر ٹھیک ہیں؟ فروٹ کی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے شاید، کیونکہ غریب کی دسترس میں اس مہینے میں آنا تو بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی یہ بولے کہ نواز شریف ملک میں واپس آ کر اپنے تمام اثاثوں کا حساب دے گا۔ ہر چھوٹا چور جو اس ماہ مقدس میں مہنگے داموں چیز بیچ کر امیر ہونے کے خواب دیکھتا ہے، ان کو بڑے چوروں کی غلطیاں بھی اچھائیاں لگتی ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جب لوگ مہنگے داموں چیز بیچ کر مسجد کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اب کپڑے والے پرانے سٹاک کو نیو سٹاک کے ساتھ مکس کر کے بیچیں گے، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچیں گے۔ لوگ اپنے دسترخوان کی سیلفیاں اپلوڈ کریں گے فخر کے ساتھ، بنا یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی دیکھ لے جس کی دسترس میں یہ سب کچھ نہ ہو یا جو اس سے محروم ہو۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ روزہ کیا صرف ایک لفظ ہے یا صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، یا لوگوں کو یہ دکھانے کا کہ آپ کتنے دیندار ہیں، یا پھر اس کا مفہوم کچھ اور ہے؟ اللہ کے ڈر ہونے کا مطلب صرف اونچی آواز میں استغفار پڑھنے میں پورا نہیں ہو جاتا یا پھر تسبیح کے دانے پھیرنے میں۔ اس کے ڈر کا مطلب ہے کہ ہر کام میں اس کی رضا کو شامل کرنا اور اس کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ کاروبار میں منافع کمانا ہر کسی کا حق ہے، مگر جائز منافع۔ تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس منافع کو اپنے لیے خیر و برکت کا باعث بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کی آگ کا۔ اپنے دسترخوان پر موجود تمام لوازمات میں سے تھوڑا کر کے کم از کم 1 پلیٹ روز اپنے آس پڑوس میں کسی ایک گھر میں ضرور دیں۔ صرف اس لیے کسی چیز کو مہنگا مت بیچیں کہ پوری مارکیٹ میں یہی ریٹ چل رہا ہے، کیونکہ آپ نے صرف اپنا حساب دینا ہے، مارکیٹ کا نہیں۔ اور یہ مت بھولیے کہ ناجائز منافع سے کمائی گئی رقم تو اسی دنیا میں رہ جائے گی، مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی سوچ آپ کے ساتھ آگے آپ کی قبر تک جانی ہے اور وہی محشر تک بھی جائے گی۔